تو میرا جنون ایپیسوڈ نمبر 15۔ بیلا، آئی ایم ریئلی سوری، تو میں ہرٹ کر رہا ہوں، بٹ آئی سویئر میں جولی کی یہ اصلی بات سب کے سامنے لاؤں گا۔ ایک ہاتھ سے انگوٹھی پکڑے اور دوسرے سے جولی کا ہاتھ تھامے اس نے بیلا کو دیکھتے ہوئے کہا، کم آن کبیر، پہنا بھی دو تاکہ جلدی سے میں اس فائل تک پہنچ سکوں، کم آن۔ بیلا جو کبیر کو دیکھ کر تو سوگوار سی تھی، پر دل اس کا بے چین ہو رہا تھا کہ کبیر جلدی سے یہ رنگ پہنائے تاکہ وہ فائل لینے چھت پر جائے۔ واو، امیزنگ! کبیر نے جیسے ہی جولی کے ہاتھ میں رنگ ڈالی تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب جولی کی باری تھی، جس نے فٹافٹ ہی یہ کام سر انجام دیا۔ اوہ واو، واٹ اے امیزنگ کپل! جیمی نے آگے بڑھ کر کبیر کا ماتھا چوما۔ اچھا، تو اب کیوں نہ کپل ڈانس ہو جائے؟ کبیر نے اپنے باپ کی بات سنی تو فوراً جولی کا ہاتھ تھام لیا۔ بیلا نے اسے کرتا دیکھا تو رونے والی شکل بنا کر وہاں سے نکلنے میں اسے مدد مل گئی، اور کبیر کو لگا کہ بیلا کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگا۔ آئی ایم سوری پری، کتنی اذیت دی ہے میں نے تمہیں، میں ہی ہوں اس کا ذمہ دار، تم بس مجھے اب چھوڑ کر نہ جانا۔ مسٹر جمشید، یہ لیں وہ فائل۔ وسیم نے جیسے ہی چھت پر داخل ہوتے ہوڈی پہنے کسی کو دیکھا تو فوراً ہی فائل آگے بڑھا دی۔ اس انسان نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فائل مانگی تو وسیم ہاتھ میں فائل دے کر نیچے چلا گیا۔ بیلا نے جیسے ہی وہ فائل کھولی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس میں جیمی کے کالے دھندے کے علاوہ اس کی بیوی کا قتل کے بھی کاغذات شامل تھے، جس کے تحت اسے 1 سال کی قید سنائی تھی۔ لیکن وہ پیرس آ گیا تھا اور یہ نوٹس آج اس نے تبدیل کرنے کے لیے دینے تھے۔ لاؤ وسیم، فائل تو مجھے۔ جمشید کی آواز پر بیلا کی سانس رک گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ اس نے فائل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وسیم، فائل میرے حوالے کرو، اس بار جیمی نے گرج کر کہا۔ بیلا کے ہاتھ سے پسینہ آنے لگا۔ جیمی نے آگے بڑھ کر اس کی ہڈ اتار دی تھی، جس سے اس کے بال اب جیمی کو نظر آنے لگے تھے۔ کون ہو تم؟ اور یہ فائل تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ بیلا نے سامنے سڑک پر نظر دوڑائی، جہاں اس کی منزل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ بیلا کی نظر ایک طرف پڑے کالے موٹے ڈنڈے پر پڑی۔ اللہ، مجھے معاف کرنا پلیز، اس کی جان۔ یہ سوچتے ہی اس نے دوسرے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا اور پیچھے مڑ کر جمشید کے سر پر دے مارا۔ جمشید نیچے گر چکا تھا۔ رکو، ایسے نہیں جا سکتی تم، اس نے بیلا کی میکسی نیچے سے مٹھی میں جکڑ لی۔ بیلا فوراً اس کے ہاتھ سے اپنی میکسی چھڑوانے لگی۔ مجھے پتا تھا تم ہی ہو جس نے میرے بیٹے کو پھنسایا۔ کبیر تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ جمشید نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ چھوڑے گا تو تب نہیں جب وہ مجھے ڈھونڈ پائے گا سسر جی۔ بیلا نے ایک نظر اس فائل پر ڈالی، جبکہ دوسری نظر ہاتھ میں لی فائل پر۔ اب دیکھنا کیسے تمہارے کی سزا تمہیں دیتی ہوں۔ جلدی تمہارے بیٹے کو بھی تمہاری سچائی بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ رکو، وہ فائل دے دو، نہیں تو جان سے مار دوں گا۔ وہ لڑکی! جیمی بس اتنا ہی بول پایا جب خون کی وجہ سے ایک جھٹکے سے ہی بے ہوش ہو گیا۔ کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو میری عاشقی، اب تم ہی ہو۔ جیسے ہی بیلا نے فائل اپنی میکسی میں چھپا کر ہال میں قدم رکھے تو یہ لائن شروع ہو چکی تھی، اور اسی وقت کبیر کی نظریں اس کے ہچکچائے چہرے پر گئیں۔ بیلا نے کبیر کو دیکھ کر پرسکون رہنے کا ڈرامہ کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی بیلا نے باہر قدم رکھا تو کبیر اس کے پیچھے آ گیا۔ مجھے ان سب سے گھٹن سی ہو رہی ہے، پلیز کبیر، مجھے یہ سب کچھ ہضم کرنے کے لیے کچھ ٹائم اکیلے بتانا ہے تاکہ میں یہ ایکسیپٹ کر سکوں کہ تمہاری اور جولی کی منگنی ہو گئی ہے۔ بیلا نے ایک آنکھ سے آنسو صاف کرتے کبیر سے نظریں چراتے ہوئے کہا، آئی ایم سو۔ کبیر ابھی معافی بھی نہ مانگ سکا جب بیلا باہر کی طرف نکل گئی۔ کبیر، کہاں جا رہے ہو؟ کم از کم آج کا دن تو میرے نام کر دو، ہمارے ہونے والے۔ جولی پلیز، زبان کو لگام دو۔ کبیر جولی کی بات کاٹ کر واپس اسٹیج پر آ گیا۔ تھینک گاڈ، بیلا نے باہر آ کر سکون کا سانس لیا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑانے پر اسے گاڑی مل چکی تھی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بس میرے ڈیڈ صحیح سلامت ہوں، یہ ایک برا خواب سمجھ کر بھلا دوں گی اور ایک نئی زندگی گزاروں گی اب۔ بیلا اتنا کہہ کر تیز بھاگ کر گاڑی کے پاس آئی۔ اس کا سانس بھی پھول چکا تھا۔ اس نے جھٹ سے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا، یہ تو یہ وہی گاڑی تھی۔ جلدی سے پچھلا دروازہ کھول کر وہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ او نو، ہمیں جلدی سے مسٹر کبیر خانزادہ سے بات کرنی چاہیے، پیشنٹ کی حالت کریٹیکل ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے نرس کو گائیڈ کیا اور فون اٹھا کر باہر آ گیا۔ ہیلو مسٹر کبیر خانزادہ، پاکستان سے ڈاکٹر بات کر رہا ہوں۔ ہم نے پیشنٹ شہاب صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ان کی کنڈیشن اچانک خراب ہو گئی ہے۔ کل رات ان کا آکسیجن ماسک اترا ہوا تھا۔ ہم نے اس انسان کا ڈیٹا بھی پولیس کو دے دیا، بہت جلد ہی پولیس اپنا کام کر دیں گی۔ دیکھیے، پیشنٹ کے حوالے سے ہم آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کبیر کچھ بولتا اس سے پہلے ہی فون بند ہو چکا تھا۔ او نو، مجھے بیلا کو بتانا ہوگا، پتہ نہیں وہ برداشت کر پائے گی کہ نہیں۔ کال کرتا ہوں۔ اوف، یہ کال کیوں نہیں پک کر رہی؟ جیسے اس نے کال کی تو اٹینڈ نہ ہونے پر دوبارہ کی، لیکن کوئی رسپانس نہ آیا۔ اس لڑکی سے ایک موبائل نہیں سنبھالا جا رہا۔ جیسے ہی اس نے موبائل ٹریس کیا تو چھت کی لوکیشن دے رہا تھا۔
اتنی شام کو یہ لڑکی چھت پر کیا کر رہی ہے؟ شاید خود کو فریش فیل کروانا چاہتی ہے۔ یہی سوچ کر کبیر نے چھت کا رخ کیا۔ سارے مہمان چلے گئے تھے۔ جولی بھی آج رات کبیر کو اپنے گھر جانے کا کہہ کر وسیم کے ساتھ اس کی طرف چلی گئی تھی۔ اوہ واو، تو یہ انتظام کیا ہے تم نے میرے لیے؟ اس کے گھر داخل ہو کر جیسے ہی اس کی نظر ٹیبل پر پڑی، ڈرنک کی طرف گئی تو اس نے وسیم کو کہا، ہاں لیکن اس سے پہلے مجھے میرے بیبی سے ملنا ہے۔ اس نے جولی کو پیچھے سے ہگ کر کے اس کے پیٹ پر براہ راست اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیبی بھی اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہے، لیکن پہلے وہ بھی ہمارے ساتھ اپنے ماما بابا کی جیت کا جشن منانا چاہتا ہے۔ اس نے وسیم کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹاتے ہوئے کہا، اوہ تو پھر تو اپنی جیت کا جشن شروع کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ڈرنک کی بوتل کھول کر اس کے ڈھکن کی جگہ پر اپنی انگلی گھسا کر زور زور سے ہلانا شروع کی اور ایک دم ہی چھوڑ دی، جس سے ساری ڈرنک ان دونوں کے اوپر گرنے لگی۔ یس، آج تو ہم اپنے بیبی کو اپنے ساتھ انجوائے کروائیں گے۔ اس کی وجہ سے تو میں کبیر کے مینشن میں قدم رکھنے میں کامیاب ہو پائی۔ اس نے جولی کے پیٹ پر اپنا ہاتھ لے جا کر پھیرنا شروع کر دیا، جو کہ ڈرنک گرنے کی وجہ سے گیلا ہو چکا تھا۔ ہمارا بچہ بھی بالکل تمہاری طرح ہی کمینہ ہوگا۔ اندر ہی اندر میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، باہر آنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ جولی نے نہایت کمینگی کے ساتھ کہا۔ وسیم اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پیٹ پر زبان پھیرنے لگا۔ اس کی انگوٹھی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اسے اتار پھینکو۔ اچانک اس نے جولی کے ہاتھوں میں کبیر کی پہنائی ہوئی انگوٹھی دیکھی تو اس سے کہنے لگا، نہیں وسیم، میں کبیر کو کسی بھی قسم کا شک نہیں ڈالنا چاہتی۔ ایک دفعہ اس سے شادی ہو جائے پھر کبیر کی ساری پراپرٹی اس بچے کے نام کر دوں گی، اور تمہیں پویوں بھیس بدل کر یا پھر اس جمی کا ساتھ بھی نہیں دینا پڑے گا جو تمہیں کتوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ میم، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں سر۔ گاڑی کے ڈرائیور کو جب کسی کی کال آئی تو اس نے کال اٹینڈ کر کے بیلا کو فون پکڑوایا۔ کیا مطلب فاران کا فون ہے؟ بیلا نے سوچتے پھر کان کے ساتھ فون لگایا۔ ہائے بیلا، ریلیکس، میں فاران، تھینک یو۔ تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوئی وہاں سے نکلنے میں؟ تھینکس کہ کسی نے دیکھا نہیں، میں ایئرپورٹ پر تمہارا ہی ویٹ کر رہا ہوں، بس تم 10 منٹ تک پہنچ جاؤ گی۔ اور ہاں، وہ فائل لا رہی ہو نا؟ ہاں میرے پاس ہی ہے، بہت مشکل سے ملی ہے۔ جیمی کو میں نے اتنا موٹا ڈنڈا مار دیا فاران، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ پائے گا۔ اگر وہ مر گیا تو میں قاتل ہوں گی، مطلب میں گناہ گار ہو جاؤں گی۔ بیلا نے اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے فاران سے کہا، لیو اٹ بیلا، تم نہیں جانتی کہ تم نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ دعا کرو کہ وہ مر ہی جائے، اگر زندہ رہ بھی گیا تو وہ بچ نہیں پائے گا۔ بیلا، بس کبیر کو کسی قسم کا شک نہ ہو، تم سیفلی پہنچ جاؤ، یہ دعا کرو۔ فاران نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ بیلا اب سوچ میں پڑ چکی تھی کہ وہ کبیر سے بچ کر آ تو گئی ہے، لیکن کیا اب اس کا سامنا کبھی کبیر سے نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو وہ کیسے سامنا کرے گی؟ اس دھوکے کی کیا سزا دے گا وہ اسے؟ کیا کبھی معاف کر پائے گا؟ نہیں بیلا، اتنا نہ سوچو، یہ سب تب ہوگا جب وہ مجھ تک پہنچ پائے گا۔ میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ بیلا اب گاڑی کی ونڈو اسکرین سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ، کیسے ہوا یہ سب؟ کیا ہوا آپ کو؟ یہ سب کس نے کیا؟ کبیر نے جیسے ہی چھت پر قدم رکھا تو جیمی کو اس حالت میں دیکھ کر ہکلا گیا۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا، اس کے سر سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ پانی؟ کبیر جھٹ سے اٹھ کر پانی لینے گیا اور واپس آ کر جیمی کے چہرے کے پر چھینٹے مارنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا۔ ڈیڈ، یہ سب کچھ؟ کبیر، وہ لڑکی جیسے میں نے سوچا وہ ویسی ہی نکلی۔ میں نے اس کو لاکھ روکا، لیکن وہ میری ایک امپورٹنٹ فائل لے کر چلی گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہی ہے وہ لڑکی، اسی نے سب کچھ کیا۔ بیلا، ہاں بیلا نے، پلیز اسے روکو، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کبیر، وہ چلی گئی ہے، واپس جا رہی ہے۔ جیمی ٹوٹے لفظوں میں سب کچھ بیان کر کے دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا، جبکہ کبیر کے اندر سے تو گویا کسی نے روح نکال لی تھی۔ بیلا، تم نے کبیر کو دھوکہ دیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، یہ تو تمہاری پلاننگ تھی۔ مجھے اپنے جھوٹے یقین میں پھنسایا، میرا بھروسہ جیتا اور پھر چلی گئی۔ میرے باپ کی خوشیوں کی دشمن تو تم ہو، تم میری ماں کی قاتل کی بیٹی ہو۔ کبیر نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر زور سے چلانا شروع کر دیا۔ تمہیں اس سب کا حساب چکانا ہوگا، ایسے میں تمہیں کبھی بھی واپس نہیں جانے دوں گا۔ میری خوشیوں کی دشمن کو میں اتنی آسانی سے بالکل بھی جینے نہیں دوں گا۔ دیکھنا میں کرتا کیا ہوں۔ بیلا، اب تو تم یہی دعا کرنا کہ میں تمہیں ڈھونڈ نہ لوں۔ تم نے اپنے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کی ہے، انتقام کی دیوار، جسے توڑ کر میں ہی انتقام لوں گا۔ دیوار ٹوٹے گی، لیکن صرف انتقام پورا کرنے کے لیے۔ کبیر کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی ایک
آگ چھلک رہی تھی جس میں وہ خود ہی جھلس رہا تھا۔ پاکستان جانے والی فلائٹس کی ٹائمنگ بتاؤ، جلدی پتہ لگاؤ ایڈیٹ، جلدی مجھے پتہ کر کے بتاؤ، نہیں تو تم کام سے جاؤ گے۔ کبیر نے سیکرٹری کو کال کی۔ میں نے چیک اپ کر دیا ہے، انہیں بیڈ ریسٹ ریکوائرڈ ہے۔ ڈاکٹر نے جمی کی پٹی کی اور کبیر کو بتانے باہر آ گیا۔ اوکے، آپ کا شکریہ، جا سکتے ہیں آپ، کبیر نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے ایئرپورٹ روانہ ہو گیا۔ صرف آدھا گھنٹہ اس کے بعد بیلا کی فلائٹ تھی۔ کبیر نے گاڑی کی سپیڈ یہ سوچ کر اور بھی بڑھا دی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا۔ فوراً ہی دوڑ کر وہاں داخل ہوا۔ دوسری طرف بیلا وہ فائل فاران کے حوالے کر چکی تھی۔ فاران نے جلد ہی وہ فائل اپنے کلائنٹ کو دے دی تاکہ وہ جلد ہی اس فائل کی پرنٹس پاکستان درج کروا دے۔ ابھی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ پیرس کیس ہائر کروائے یا پاکستان، کیونکہ یہ سب کام اس نے پاکستان میں ہی کیے تھے، جس کی وجہ سے پیرس میں سے مشکل ہونی تھی۔ اس لیے اس نے فائل کے پرنٹ پاکستان میل کرنے کا سوچ دیا۔ بیلا اب فاران کے ساتھ بیٹھی اپنی فلائٹ کا ویٹ کر رہی تھی۔ فاران اسے کچھ انسٹرکشنز گائیڈ کر رہا تھا جب اچانک ٹھا کی آواز سے ایئرپورٹ میں اشتعال پیدا ہو گیا۔ خبردار! جو کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، کبیر نے اپنی چندیا دینے والی نظر ارد گرد ڈالتے ہوئے کہا۔ بیلا نے کبیر کو دیکھا تو فاران کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ یہ مجھے مار دے گا فاران، تم مجھے بالکل بھی چھوڑ کے نہ جانا، میں مر جاؤں گی فاران۔ بیلا اب اونچا اونچا بولنے لگ گئی۔ آس پاس کے لوگوں کو ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد یہاں سے گزر جاتے تھے۔ بیلا، اگر تم آرام سے میرے ساتھ چل رہی تو اس گولی سے نہیں ماروں گا تمہیں، آئی پرومس، لیکن اگر ذرا بھی ہوشیاری دکھائی تو پھر تمہارے ساتھ اسے بھی اڑا دوں گا، اور آئی ڈونٹ کیئر، اس کے بعد جو مرضی ہو میرے ساتھ۔ کبیر نے گن کا نشانہ فاران کے چہرے پر کرتے ہوئے کہا۔ بیلا، تمہاری فلائٹ کا وقت ہو چکا ہے، تم جاؤ، میں اسے دیکھ لوں گا، فاران نے کبیر پر نظریں گاڑتے ہوئے اس کو کہا۔ بیلا نے کبیر کو دیکھا جس کی آنکھیں اسے وارننگ دے رہی تھیں۔ جاؤ بیلا، گو، اس کے بعد میں اس کا کام پہلے تمام کروں گا، تمہارے کرموں کی سزا تو تمہیں پاکستان میں بھی آ کر دے دوں گا سویٹ ہارٹ، تمہارا باپ تو ویسے بھی کب کا مر چکا ہوگا، کبیر نے غصے سے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کبیر، میرے ڈیڈ کو تم بیچ میں مت لاؤ، تم کیوں لائی میرے ڈیڈ کو بیچ میں؟ کبیر اس سے پہلے کوئی زبان درازی کرتا اس کی نظر آس پاس پڑی تو رک گیا۔ نہیں کبیر، تمہارا باپ ایک گناہ گار ہے، بیلا نے اسے بتانا چاہا۔ تم چلو میرے ساتھ، اصل گناہ گار کون ہے یہ تمہیں میں بتاؤں گا، کبیر نے گن نیچے کرتے ہوئے اسے انگلی کا اشارہ کر کے کہا۔ بیلا، یو ہیو جسٹ 5 منٹس، جلدی جاؤ، تمہاری آزادی تمہارا انتظار کر رہی ہے بیلا، جلدی جاؤ، تمہاری بربادی یعنی کہ تمہارے باپ کی موت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ جاؤ، میں تو جا رہا ہوں واپس، اگر تم پاکستان چلی گئی تو یاد رکھنا پہلی خبر تمہیں یہی ملے گی، اگر ایسا کچھ نہیں چاہتی تو میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، پھر میں تمہیں بتاؤں گا اصلی گنہگار گار کون ہے۔ کبیر نے بیلا کے کان میں زہر گھولا اور وہاں سے چلا گیا۔ بیلا، کم آن، جاؤ، اونلی 3 منٹس لیفٹ، فاران نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں کبیر، میری قسمت میں آزادی نہیں لکھی، آئی ڈونٹ نو، کبیر یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں یا کوئی اور ریزن ہے؟